بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب شمیم صدیقی صاحب، اسما شاہ صاحبہ، راشد صاحب، ڈپٹی کمشنر سینٹرل، ایس ایس پی سینٹرل، تمام انتظامیہ اس خوبصورت جم خانہ کی، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل کے جنرل سیکرٹری دین محمد صاحب، میڈیا کے دوست، السلام علیکم. ڈسٹرکٹ سینٹرل سے میری خاص وابستگی ہے. میں نے اپنی زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گزارے. نارتھ ناظم آباد میں میری فیملی رہتی تھی، اور آج بھی میرے والد صاحب، میرے دادا اسی ڈسٹرکٹ میں دفن ہیں. تو یہ ڈسٹرکٹ میرا اپنا ڈسٹرکٹ ہے. اس ڈسٹرکٹ میں جب آتا ہوں خوشگوار یادوں کے ساتھ آتا ہوں، اور خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر ڈسٹرکٹ کا حال دیکھ کے تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے، حال دیکھ کے تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن آج در حقیقت نارتھ ناظم آباد جم خانہ آ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور اس جم خانہ سے، جیسے شمیم صدیقی صاحب بتا رہے تھے، میری بھی کچھ یادیں ہیں کہ میں ایک زمانے میں جب نیا نیا جم خانہ اسٹیبلش ہوا تھا تو اس کا وکیل بھی ہوتا تھا، اور غالباً شاید آج بھی میری لا فرم جم خانہ کی کیسز کو لک آفٹر کرتی ہے. تو ایک اپنائیت بالکل اس جم خانہ کے ساتھ ہے. اور خوشی اصل میں اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم کبھی سلوشن کو فوکس نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں نارتھ ناظم آباد جم خانہ ایک خوبصورت مثال ہے حکومت کی اور کمیونٹی انگیجمنٹ کی، کہ کس طریقے سے ایک زمین جو کہ تباہ حالی کا شکار تھی، جہاں پر کچی بستی کہہ لیں، آبادی کہہ لیں، انکروچمنٹ تھی، گند تھا، کمیونٹی نے سوچا کہ اس جگہ کو ہم اپنے ایریا کے لیے کیسے امپروو کر سکتے ہیں. وہ پروپوزل لے کے حکومت کے پاس گیا، اور حکومت نے اس پروپوزل کو سپورٹ کیا. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ آج سے کوئی 10 سال پہلے، 12 سال پہلے گند ہوتا تھا، کچرا ہوتا تھا، وہاں پر ایک خوبصورت سبزہ ہے، گرینری ہے، سوئمنگ پول ہے، سپورٹس کا بہترین، میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل بنیادوں پر چلنے والا ایک مرکز آپ لوگوں نے بنا لیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں صرف حکومت کا تحفہ نہیں ہے، یہ در حقیقت یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آس پاس بسنے والوں کے ساتھ وہ کام کیا. اور یہ تحفہ میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنے آپ کو دیا ہے. اور جس طریقے سے آپ اس ایریے کو اون کر رہے ہیں، اس پروجیکٹ کو اون کر رہے ہیں، اس کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین مثال ہے. جو راشد صاحب بات کر رہے تھے کہ اس کو ہم ریپلیکیٹ سندھ کے ہر ضلع میں کر سکتے ہیں، کہ اگر نارتھ ناظم آباد کے باسی ایک تباہ حال جگہ کو ایک خوبصورت سبزے میں، ایک خوبصورت جم خانہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ چیز ہم سارے سندھ میں کر سکتے ہیں. اور اس چیز کو ہم میڈیا کے ذریعے پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ زمین سرکار کی، کنٹریبیوشن سرکار کا، مینجمنٹ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانا اس سوسائٹی کے لوگوں کا. اور یہ وہ ایک اصل سکسیس سٹوری ہے، نسلوں کو ہر ضلع میں دے سکتے ہیں، اور ہمیں اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں شمیم صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ کس نے کتنے پیسے دیے، کس نے وعدہ وفا کیا، کس نے وعدہ وفا نہیں کیا. ہمارا بھی شمیم بھائی گلہ وفاقی حکومت سے یہ ہے کہ جو آپ اعلانات اس شہر کے لیے کرتے ہو، ہمارے کراچی کے لیے کرتے ہو، وہ اعلانات آپ پورے نہیں کرتے. تو میں بار بار بیونڈ پالیٹکس، یہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب شہری ہیں. بیونڈ پالیٹکس میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ 162 ارب روپے کراچی شہر کو لگیں گے تو وہ لگنے چاہیے. اگر انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ کراچی میں فلاں فلاں میں ترقیاتی کام کراؤں گا، تو وہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے. اگر ماضی کے وزرائے اعظم نے اور موجودہ وزیر اعظم نے کہا کہ گرین لائن ہم 6 مہینے میں چلا دیں گے، وہ گورنر صاحب روز کہتے ہیں کہ بس 3 مہینے میں سٹارٹ ہو رہی ہے، 3 مہینے میں سٹارٹ ہو رہی ہے. یہ 3 مہینے کہتے کہتے 2.5 سال ہو گئے اس حکومت کے، ابھی تک آپ کو گرین لائن کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بے شک وعدوں کا کوانٹم کم رکھیں. آپ 162 ارب روپے نہ دیں، 1 ارب 62 کروڑ روپے دے دیں، بٹ دیں تو صحیح.
آپ کو وعدہ کرنے کی، اعلان کرنے کی جلدی تو ہوتی ہے، لیکن اس اعلان کو، وعدے کو وفا کرنے میں آپ لوگ بلیو نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں کے اندر پریشانی، لوگوں کے اندر مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن ان تمام ڈس اپوائنٹمنٹس کے باوجود جو اچھی خبر ہے وہ یہ کہ کمیونٹی حکومت کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، حکومت سندھ کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، حکومت سندھ کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہی ہے، اور اس انگیجمنٹ کے ساتھ ہم پازیٹیو انداز سے آگے بڑھتے ہوئے اس طرح کی اچھی مثال اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے کریٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں راشد صاحب کی اس ڈیمانڈ کو میں حکومت میں ایکو کروں گا، سپورٹ کروں گا کہ اس طرح کی چیزوں کو اور جگہوں پہ ریپلیکیٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ ڈی سی صاحب میرے کان میں کچھ کہہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ شاید ڈی سی صاحب کو میری بات پسند نہیں آئی. ڈی سی صاحب مجھے ایکچولی بتا رہے تھے کہ اسی ڈسٹرکٹ کے اندر 3 اور جگہوں پہ وہ اس طرح کا جمخانہ کا ایک پروپوزل حکومت کو فلوٹ کرے، اور انشاءاللہ آپ تمام جو محسن ہیں اس ڈسٹرکٹ کے، جو اس ڈسٹرکٹ کے باسی، ان کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ ان منصوبوں کو سندھ حکومت کمپلیٹ کرے گی تاکہ ان تمام مسائل کے اوپر سسٹینیبل حل تلاش کیا جا سکے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریونیو ہے، کہ جب تک آپ کی ڈی ایم سی کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، آپ کی حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تو وسائل کے اخراجات جو ہیں ان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب سے انتظامیہ چینج ہوئی ہے، اور میں جہاں کہیں جاتا ہوں ہمارے ایڈمنسٹریٹرز کی تعریف ہوتی ہے، ہماری ڈپٹی کمشنرز کی تعریف ہوتی ہے، ایک جدت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جدت یہ کہ ڈی ایم سی اخراجات سسٹینیبل انداز سے کرے، یعنی کہ اگر ڈی ایم سی کے پاس پیسے ہوں گے تو سڑک بھی بنا پائے گی، سیوریج کے نظام کو بھی ٹھیک کر پائے گی، آپ کے پارکس کو، گلی محلوں کو بھی ٹھیک کر پائے گی، سی سی فلورنگ بھی ہوگی. لیکن اگر ڈی ایم سی کے پاس وسائل نہیں ہوں گے یا وسائل کا غلط استعمال کیا جائے گا تو آپ کے پرابلمس پھر انفارچونیٹلی بڑھیں گے. جو 2-4 بڑی اچھی انٹرونشنز ڈی ایم سی سینٹرل میں کی جا رہی ہیں وہ میں میڈیا کے توسط سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اور میں آپ تمام لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گا. ہمارے جو ضلعی ٹیکس ہیں جو کہ ماضی میں ڈی ایم سی یا تو اکٹھا نہیں کرتی تھی یا کوئی مافیا آ کے اس کو اکٹھا کر کے اپنی جیب میں رکھ لیتا تھا، نئی انتظامیہ نے جو سب سے اچھا کام کیا ہے اس ٹیکسیشن کے نظام کو ڈیجیٹائز کیا ہے. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، صرف اس کو ڈیجیٹائز کیا، اس کا ایک پورٹل بنایا تاکہ وہ جو پلفریج ہوتی تھی، وہ جو پیسہ چوری ہوتا تھا، سائفن آف ہوتا تھا، وہ پیسہ سائفن آف نہ ہو. اس ڈسٹرکٹ کے اندر لاکھوں بزنس انٹرپرائزز ہیں، لاکھوں دکانیں ہیں جو کہ شاید میری جیب میں آ کے تو پیسہ رکھ دیتے تھے لیکن حکومت کی کٹی میں پیسے جمع نہیں کراتے تھے. اب یہ چیز اس ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ نہیں ہوگی چونکہ یہ نیا پورٹل انٹروڈیوس کرایا گیا. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ آخری مالی سال میں اس ڈسٹرکٹ نے پورے سال میں 1,80,00,000 میونسپل ٹیکس اکٹھا کیا تھا. 1,80,00,000 روپے. یہ نیا نظام آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے، صرف کمیونٹی کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے، ان دکانداروں سے، ان بزنس مالکان کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے، اور اب انہوں نے اس پورٹل کے اوپر رجسٹر کرانا شروع کر دیا ہے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ ان چند ہفتوں میں 51 لاکھ روپے ڈی ایم سی سینٹرل نے اکٹھا کیا ہے. سال میں 18 ملین تھا، یہ چند ہفتوں میں آپ کی نئی انتظامیہ نے کیا ہے. رہنے والے لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس انیشیٹو میں ڈی ایم سی سینٹرل کا ساتھ دیں، اور یہ انیشیٹو ہر ہم ڈسٹرکٹ میں ریپلیکیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ پیسہ جب ڈی ایم سی کی کٹی میں آئے گا تو وہ کٹی آپ کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ اون کر سکیں گے. اور میں بڑی چھوٹی سی بات کروں گا کہ کوئی لاکھوں روپے کا ٹیکس نہیں ہے یہ. آپ اگر انتظامیہ سے بات کریں گے تو کسی دکان کا ٹیکس بنتا ہے 500 روپے، کسی کا بنتا ہے 700 روپے، کسی کا بنتا ہے 1100 روپے. میرے خیال میں ہم اپنی حکومت کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے آپ کے لیے وہ 1000 روپے میرے خیال میں نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، جو ماضی میں ہم بھتے کی شکل میں کسی اور کو دیتے ہیں.
تو اگر آپ اپنی حکومت کو یہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو حکومت اس پیسے کو آپ کی فلاح کے لیے خرچ کر سکے گی, آپ کے جو منصوبے ہیں ان کو کمپلیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے گی. جو دوسرا بڑا اچھا کام ہوا ہے وہ صفائی کے حوالے سے. میں جب ڈسٹرکٹ سینٹرل آتا تھا یقین جانے دکھ ہوتا تھا. میں ابھی وہ کے ڈی اے چورنگی والی سائڈ سے آ رہا تھا, میں نے خود بارشوں کے دنوں میں وزیر اعلیٰ سندھ یہاں پر آئے تھے تو سینٹرل میڈین پہ صرف کچرا نظر آتا تھا. آج مجھے آ کے خوشی ہو رہی تھی کہ وہاں پر بیک لاگ کچرے کا نہیں تھا اور کچرا اٹھتے ہوئے نظر آ رہا تھا. کوئی نیا وسائل, کوئی نئے وسائل کچھ نہیں ملا. وہی ڈی ایم سی سینٹرل کے ملازمین ہیں, وہی انتظامیہ ہے, وہی کام کرنے والے لوگ ہیں. صرف ڈفرینس یہ ہے کہ ایک جن نما آدمی آ گیا یہاں پہ اور وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کام میں اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن نیت یہ ہے کہ مجھے اس ضلع کی عوام کو ریلیف دینی ہے. اور جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اس انیشیٹو کو اون کر رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ڈیلی تقریباً 1800-1900 ٹن کچرا ڈی ایم سی سینٹرل سے اس وقت اٹھایا جا رہا ہے. 2100-2200 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے یہاں پہ. 1800-1900 ٹن وہی ڈی ایم سی سینٹرل جو ماضی میں کہتی تھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس عملہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, وہ کر رہے ہیں اور پیسے بچا کے کر رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈیزل کی شکل میں جو پلفریج ہوتی تھی, جو پتہ نہیں ڈیزل کہاں خرچ ہوتا تھا کیونکہ کچرا تو نہیں اٹھتا تھا اس ڈسٹرکٹ میں, وہ ڈیزل اب کچرا اٹھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس کی گاڑیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ڈیزل کی مد میں پیسوں کو بچایا جا رہا ہے. جس کا اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ڈی ایم سی سینٹرل اس وقت ایز وی اسپیک خود کفیل ہو چکا ہے. اس وقت ایز وی اسپیک ڈی ایم سی سینٹرل کے ملازمین کو اپ ٹو ڈیٹ تنخواہ دی جا رہی ہے, ان کی پینشن کی مد میں جو پیمنٹ تھی ان کو ادا کیا جا رہا ہے, اور ڈی ایم سی سینٹرل کوئی اضافی پیسے حکومت سندھ سے نہیں لے رہی. وہی اپنے وسائل کو ایمانداری کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ استعمال کر رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بہتری, تبدیلی, وہ تبدیلی جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا, وہ تبدیلی سندھ حکومت آپ کو ڈی ایم سی سینٹرل میں نئی انتظامیہ کی شکل میں. گزارش یہ کرنا چاہوں گا, ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ حکومت عوام میں سے ہوتی ہے, عوام اور حکومت کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے انگیجمنٹ کے ساتھ. ہم جہاں غلطی کریں آپ اس غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں, جہاں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس میں آپ ہماری مدد کریں, اور اگر ہم لوگ مل کر کنسٹرکٹیولی پازیٹیو سینرجی کے ساتھ کام کریں گے تو یقین جانیں تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے ماضی میں صرف مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں فوکس کیا, مسائل کا حل تلاش کرنے میں فوکس نہیں کیا. شمیم صدیقی صاحب, راشد صاحب اور تمام انتظامیہ کو میں اگلے ہفتے اپنے دفتر میں دعوت دیتا ہوں. جو آپ کا نرسری والا ایشو ہے اس کے لیے بھی کے ڈی اے کی انتظامیہ کو بلا لیا جائے گا, اور جو بلڈنگ کنٹرول والے ہیں ان کو بلا لیا جائے گا تاکہ ہم آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن اس امید کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ, اس وعدے کے ساتھ کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہے. اب تفریق کی بات نہیں کرنی, اب ہمیں بانٹنے کی بات نہیں کرنی, اب ہمیں اپنائیت کی بات کرنی ہے. مجھے آپ کو اپنانا ہے, آپ کو مجھے اپنانا ہے. ہم سب اس شہر کے, اس صوبے کے, اس ملک کے باسی ہیں. ہم سب کو مل کر اس شہر کو ڈیولپ کرنا ہے, اس صوبے کو ڈیولپ کرنا ہے, اس ملک کو ڈیولپ کرنا ہے. اور اگر ہم لوگ یقین جانیں مل کر کام کریں گے نا, پازیٹیولی کام کریں گے, ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں گے, تو وہ جو انتشار کریٹ کرنے والے لوگ ہیں, جو پرابلمز کریٹ کرنے والے لوگ ہیں, وہ ڈسکریج ہوں گے, وہ ڈسکریج ہوں گے. اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے بہترین مفاد میں اب مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہریالی, یہ سبزہ, یہ خوبصورت ماحول, یہ صفائی, یہ ڈیولپمنٹ سسٹینیبل انداز سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو دے سکیں. پاکستان زندہ باد. اگر کوئی سوال جواب ہے تو سوال لے لیں. جی ایم سی کی آپ نے بات کی, وسائل کی بات, وسائل مل رہی ہیں. ایک تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا کہ جو گوشت ملازمین ہیں جو صرف تنخواہیں لے رہے ہیں, کئی سالوں سے لے رہے ہیں, اب تک ضلع بستی میں اس طرح کے کتنے ملازمین کی نشاندہی ہو چکی ہے اور ان کو کب تک نکالا جائے گا؟
تقریباً 1200 ایسے ملازمین تھے. جب آڈٹ کیا گیا تو یا تو وہ انتقال کر چکے تھے یا وہ ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن ان کو تنخواہیں ڈی ایم سی کی جیب سے جا رہی تھیں. یہ وہ پلفرش تھی جو نئی انتظامیہ نے آ کے روکی. انہوں نے کہا جی تنخواہ سب کو ملے گی. آپ ماضی میں سنتے تھے کہ میونسپل ملازمین کو تنخواہ نہیں ملتی 3-3 4-4 مہینے. اس وقت ان تمام ملازمین کو تنخواہ مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 1200 لوگوں کی پلفرش تھی وہ ختم کر دی گئی. اور وہ کیسے ختم ہوئی کہ انتظامیہ نے کہا میں ویریفائی کرنا چاہوں گا کہ کون سا ملازم ہے کون سا ملازم نہیں ہے. جو ویریفیکیشن ہو جائے گی اس کو تنخواہ ملے گی. اور وہ ویریفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا. تقریباً 1200 ایسے لوگ تھے جن کی ویریفیکیشن نہیں ہو پائی. آج باقی جو ملازمین ہیں, کتنے ملازمین ہیں تقریباً ڈی ایم سی سینٹرل کے 7300 ملازمین ہیں جن کو اپ ٹو ڈیٹ تنخواہ مل رہی ہے. کچرا آپ اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ڈیولپمنٹ آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, لیکن ہاں ہم آئیڈیل سچویشن کی طرف جانے کو تیار ہیں کمیونٹی انگیجمنٹ کے ساتھ. اور جیسا میں نے آپ کو ٹیکسیشن کے حوالے سے, ریونیو موبلائزیشن کے حوالے سے گزارش کی کہ جو ویژن ہے انتظامیہ کا, اگر اس ویژن کو ڈی ایم سی میں بسنے والے لوگ وہ 500 روپے 700 روپے 1000 روپے ٹیکس کی شکل میں اپنی انتظامیہ کو دینا شروع کر دیں تو یہ ڈی ایم سی خود کفیل ہوگی, اس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ صحیح معنوں میں سسٹینیبل انداز سے ڈیولپمنٹ کر پائے. یہ بتا دیں یہ کر دیں. آپ نے کہا کہ ٹیکس اور اختیارات کے غلط استعمال سے نقصان ہوتا ہے, اور ڈی سی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آپ کے آنے کے موقع پر جو کونے پہ کچرا مہینوں سے پڑا ہوا تھا, انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط فائدہ اٹھایا کہ 60-70 افراد ایک ساتھ یہاں پہ لگا دیا, ٹرک بھی لگ گیا, سب کچھ کچرا اٹھا دیا. ایک سیاسی شخصیت کے لیے جو اسٹاف کہیں اور کام کرنا چاہتے وہ سارا یہاں لگا دیا, تو وہ بہتر ہے کہ اختیارات کا صحیح استعمال کرتا کہ پورے ضلع کو فائدہ ہو. بڑی آپ نے اچھی بات کی. تو سیاسی شخصیات کو آنا چاہیے نا, تو وہ میری بات تو سنیں نا. اسی ڈی ایم سی سینٹرل, اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل سے پی ٹی آئی کی کتنے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے کتنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں. اچھا میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑ دیا آپ نے نا, مہینوں پرانا کچرا. تو 3 مہینے پہلے تک تو متحدہ قومی موومنٹ کا ڈی ایم سی چیئرمین تھا, تو وہ تو یہاں آتا ہوگا, اس کے لیڈران تو یہاں آتے ہوں گے, جو بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں اسمبلی میں, پریس کانفرنس میں الزام تراشی تو کرتے ہیں. تو اگر وہ آ رہے ہوتے تو شاید یہ مسائل نہیں ہوتے. تو میں بالکل کوشش کروں گا کہ ریگولرلی آؤں, لیکن میں سمجھتا ہوں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی کے آئے بغیر کام ہونے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو میں نے بات نہیں کی, جو شاید آپ کے آنے سے پہلے انتظامیہ بات کر رہی تھی اس جم خانہ کی, وہ کہہ رہی تھی کہ ایک جدت نظر آ رہی ہے ڈی ایم سی سینٹرل کے اندر. تو میں اس پازیٹیو چیز کو آگے لے کے جانا چاہوں گا, اس امید کے ساتھ کہ یہ پازیٹیوٹی جو ہے یہ آگے بڑھے گی, اور کچرا کسی اسپیسیفک ڈے نہیں اٹھے گا, ریگولر بیسس پہ اٹھے گا تاکہ شہریوں کے مسائل حل ہو سکیں. یہ کر کے میں بتا دیں, کل گورنر ہاؤس میں ایک مرتبہ پھر دونوں اتحادی جو کراچی کا اسٹیک ہولڈر خود کو کہتے ہیں, وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں اور انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. خاص طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو ایڈمنسٹریٹر لگانے پہ ان کو اعتماد میں لیا گیا, نہ کمشنر لگانے پہ آپ نے ان سے کوئی مشاورت کی. تو یہ آپ یک طرفہ فیصلے ایک تو کیوں کرتے ہیں, اور دوسرا سینیٹر بھی رہے ہیں آپ ماشاءاللہ, سینیٹ کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے ہوئے وفاقی کابینہ کے, اس پر کیا روشنی ڈالیں گے؟ آپ وفاقی حکومت سے بھی لڑائی کرائیں گے اس کا مطلب, بٹ میں تیار ہوں لڑنے کو, کیونکہ ایسی وفاقی حکومت جو اپنے وعدے وفا نہیں کرتی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کہا جو لوگ اپنے آپ کو اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں, حمید سبرو صاحب آپ کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں, یہ عاطف کھڑا ہوا ہے یہ اسٹیک ہولڈر ہے, میں اسٹیک ہولڈر ہوں. یہ جو لوگ ہیں نا یہ اسٹیک ہولڈر ہیں. یہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو 3-3 4-4 لوگ جو ہے نا ٹھیکوں کا فیصلہ کرتے ہیں نا, یہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. ان لوگوں نے تباہی کی ہے اس شہر کی, اور اب یہ تباہی ہم نہیں ہونے دیں گے. تو گورنر صاحب کا پرنسپل سیکرٹری بھی نا سندھ حکومت لگاتی ہے, اور ہم نے لگایا ہے ابھی. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایڈمنسٹریٹر ہم سے پوچھ کے لگائیں, ان کا کام نہیں ہے, یہ ان کا ڈومین نہیں ہے, یہ حکومت سندھ کا ڈومین ہے. اور حکومت سندھ اپنے ڈومین کو قانونی آئینی اعتبار سے استعمال کرنا جانتی ہے اور استعمال کرے گی. ان کو جو وعدے کیے ہیں نا ان کو وفا کرنے کی ضرورت ہے. گورنر صاحب نے, آپ فوٹیجز نکالیں, گرین لائن منصوبے کے حوالے سے کتنے بیانات دیے ہیں کہ بسیں اتنے دن میں چلنے والی ہیں. کیا بسیں چل گئیں؟ ماضی کی حکومتوں کو برا بھلا کہنے والے سخی حسن کا فلائی اوور انوگریٹ کرنے آئے تھے, وہ کس حکومت نے سٹارٹ کیا تھا؟ وہ پی ٹی آئی نے سٹارٹ کیا تھا. یہ دوسروں کے کاموں کے اوپر فیتا کاٹتے ہیں, تختی لگاتے ہیں اپنی.
ان سے سوال پوچھیں کہ ان کے وزیر اعظم نے کراچی شہر آ کے 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ 162 روپے لگے کہ نہیں لگے؟ کراچی شہر سے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے ہیں، 14 ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کی، 24-25 ان کے ایم پی ایز ہیں. اگر متحدہ قومی موومنٹ کو آپ ملا لیں تو 90% سیٹیں جو ہیں کراچی کی وہ اس وقت وفاقی حکومت کی ہیں یا ان کے اتحادیوں کی ہیں. کیا کیا ان لوگوں نے کراچی میں؟ کوئی ایک ترقیاتی کام جو ان کے دور میں سٹارٹ ہوا ہو اور ان کے دور میں ختم ہوا ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے. تو یہ لوگ ان کا انٹرسٹ، ان کا فوکس جو ہے وہ اسی چیز پہ کہ میں اپنا ایڈمنسٹریٹر لگا لوں، میں اپنا فلاں لگا لوں، میں اپنا فلاں لگا لوں. یہ اپنا نہیں چلے گا. اب اپنائیت کی بات کرنی ہوگی، اس پورے شہر کی، اس پورے صوبے کی بات کرنی ہوگی. یہ جو تفریق کی لوگ سیاست کرتے ہیں اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے. جو کابینہ نے کل سینٹ کے حوالے سے فیصلہ کیا، میں نے کئی بار کہا ہے کہ ان کو قانون کے اوپر ٹیوشن لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ آئین کی تشریح کر لیں، آئین کو پڑھ لیں، تو سینٹ کے انتخابات ہوں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں، وہ انتخابات کرانے کا استحقاق الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، وہ وفاقی حکومت کا نہیں ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا. اور یہ کل کابینہ نے فیصلہ کر کے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں لوگ، آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، لیکن آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی میں یہ لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں. صاحب، وفاقی کابینہ نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ NFC کے تحت جو صوبوں کو حصہ ملتا ہے وہ غلط طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے، اس میں بھی کٹوتی کرنے کے لیے ہم آئین میں ترامیم کے لیے بات کریں. اور وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ ساری صورتحال خراب پیدا ہوئی ہے. یہ آرڈیننس کی حکومت ہے، اور آرڈیننس کی حکومت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس نمبر گیم پورے نہیں ہوتے، جن کو پتہ ہے کہ وہ قوانین کو پاس نہیں کرا سکتے. تو سادہ اکثریت والے قانون تو یہ پاس نہیں کرا پا رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کریں گے. یہ کسی چیز میں ترمیم نہیں کر سکتے، یہ صرف اپنے اعمال میں ترمیم کریں. اگر اپنے اعمال کی ترمیم کر لینا، جو پچھلے 2.5 سال میں انہوں نے عوام کا استحصال کیا ہے، تو شاید کچھ بہتری پاکستان کی عوام کے مسائل میں جی. یہ عاطف سے یہ بلدیاتی حکومت جب بنتی ہے تو اس کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ نچلی سطح پر لوگوں کو اختیار دینا ہے. پچھلی جو حکومت تھی وہ ایک منتخب حکومت تھی، اور اس وقت آپ افسران کے ذریعے تمام ضلعوں کے اندر ضلعی حکومتیں چلا رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات اگر جب ہوتے ہیں اور یہاں پر منتخب نمائندے آتے ہیں تو پھر وہی مسائل پیدا ہوں گے جو کہ پہلے ہو چکے ہیں. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ انہی افسران کے ذریعے یہ سسٹم پورا رن کیا جائے؟ کس طرح رن کیا جائے؟ دیکھیے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ایونچولی اچھائی کو پریویل کرنا ہوتا ہے، اور اچھائی پریویل ہونے میں شاید تھوڑا وقت لے سکتی ہے، لیکن پریویل ضرور کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں جو شہری ہیں ان کے سامنے یہ فرق صاف واضح ہو گیا ہے کہ جو منتخب نمائندے آئے تھے مقامی حکومت کی شکل میں، ان لوگوں نے وسائل کا رونا لیا لیکن مسائل کو حل کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں مسلمہ حقیقت ہو چکی ہے. اب شہری یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو بیانیہ تھا کہ وسائل نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اختیارات نہیں ہیں، تو ابھی تو کوئی قانون میں ترمیم نہیں کی گئی ہے. کوئی DMC سینٹرل میں حکومت سندھ نے اضافی پیسے نہیں دیے. صرف کیا ہے کہ ڈیزل کی مد میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے، لگ نہیں رہے تھے. ملازمین کی تنخواہوں کی شکل میں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے، لیکن ملازمین انہوں نے صرف وہ ڈیزل کو چیک کرنا شروع کر دیا، ملازمین کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور فیوچر کے لیے ریونیو جنریشن پر فوکس کیا. یہ کام جو DMC سینٹرل کے ماضی کی انتظامیہ تھی وہ بھی کر سکتی تھی نا، کمیونٹی کو انگیج کر کے. یہ پورٹل جو ہے جو کہ تمام چیزوں کو آن لائن کر رہا ہے، اس کے اندر نہ یہ پیسے نکال پائیں گے نہ میں نکال پاؤں گا. عوام کو پتہ ہے کتنے پیسے جمع ہو رہے ہیں، کتنے لوگ رجسٹر ہو رہے ہیں. تو یہ کام تو یہ لوگ بھی کر سکتے تھے. کوئی قانون میں ترمیم کی گئی ہے؟ کوئی ترمیم نہیں کی گئی. ترمیم ایک چیز میں ہوئی ہے، نیت میں، کہ وہ لوگ جو کام کرنے میں بلیو نہیں کرتے تھے وہ ہٹ گئے، جو کام کرنے میں بلیو کرتے ہیں وہ آ گئے اور اچھی نیت کے ساتھ کام کریں. لیکن میرا آج بھی نیت یہ ہے کہ اچھے عوامی نمائندے آنے کی ضرورت ہے. فیصلہ یہ عوام کرے گی کہ ان کو وہ لوگ چاہیے جو وعدے کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں یا اختیارات کا رونر ہوتے ہیں، یا وہ لوگ چاہیے جو کہ وعدے کو وفا کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عوام کے سامنے بھی یہ چیزیں عیاں ہوتی جا رہی ہیں اور وہ یہ فیصلہ کریں گے. آپ کا تعلق بھی کراچی سے، آپ نے کہا کہ الحمدللہ میں کراچی والا ہوں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو مردم شماری ہوئی تو وہ بالکل جینین تھی، صحیح تھی؟
اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے کہا کہ وہ 3.25 کروڑ آبادی ہے کراچی کی، تو ایز اے کراچی کے شہری ہونے کے ناطے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ جو مردم شماری ہوئی وہ صحیح ہے یا چیف جسٹس کا جو کہنا ہے وہ صحیح ہے؟ میرا کہنا انسگنیفیکنٹ ہے. میری حکومت کے سربراہ میرے وزیر اعلیٰ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر کراچی کا اور صوبہ سندھ کا، سارے صوبے کا یہ مقدمہ لڑ چکے ہیں کہ ہماری جو آبادی ہے اس کو سینسس کے اندر صحیح طریقے سے ڈپکٹ نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وسائل کی کمی کا سامنا ہے. اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے تمام ہمارے اعتراضات. ہمارے جو ممبران قومی اسمبلی ہیں، سینٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ پوائنٹ آف ویو پارلیمان کے سامنے رکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب خود بھی کراچی والے ہیں، اسی ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق تھا، تو وہ حکم جاری کریں وفاقی حکومت کو کہ جو سینسز ہے اس کی ویریفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو. اس کی آڈٹ کا وعدہ جو وفاقی حکومت نے کیا تھا وہ آڈٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آبادی ہے اس کو صحیح طریقے سے ان سینسز میں شو نہیں کیا گیا اور ہمارے ساتھ، ہمارے صوبے کے ساتھ، ہمارے شہروں کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے. کوشچن یہ ہے کہ ایدی لائن ہے وہ ایکچولی. اچھا اورنج لائن آسمان پہ تو نہیں چلے گی نا، وہ گرین لائن کے ساتھ کنیکٹ ہوگی. گرین لائن کا کیا حال ہے؟ تو میں اس کو منصوبے کو مارچ میں غالباً وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. مارچ میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا، اس کے بعد گرین لائن کا کیا کریں گے ہم؟ اس لیے میں کہتا ہوں ان وفاقی حکومت والوں سے پوچھو تو صحیح کیا جو ماضی کی حکومتوں کے کیے ہوئے فیصلے ہیں، ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو خدا را کمپلیٹ کر لیں. ہماری جو اورنج لائن جس کا نام ہم نے عبدالستار ایدی صاحب سے منسوخ کیا ہے، ایدی لائن اس کو کہتے ہیں، اس کا جو سول ورکس ہے، اس کا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ انشاءاللہ مارچ اپریل میں 2021 میں کمپلیٹ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ پولیٹیکل سچویشن جو بھی ہے سب کے سامنے ہے، لیکن نظر ایسا آ رہا ہے جیسے کل دیکھا آپ نے چائنیز سٹیزن کے ساتھ جو ہوا، ڈیوائس سب میں وہاں کر دی گئی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے شہر کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ آج آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا، 16 دسمبر ہے اے پی ایس کے حوالے سے، سب معذرت کے ساتھ اے پی ایس کو سب رو رہے ہیں، لیکن آج 16 دسمبر 1971 کو سانحہ ڈھاکہ بھی ہوا تھا، اس کے حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. تلخ حقیقت جو ہے 16 دسمبر کی، 17 دسمبر کی، وہ سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے پاکستان کا حصہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ کر لیا گیا، 2 لخت ہو گیا، انفارچونیٹ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج 2020 میں ہمیں کھڑے ہو کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آئین کی سربلندی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی اور جو ایشوز ہیں ان کو قانون کے مطابق حل کیا جائے گا تو ہم بحیثیت ملک اور مضبوط ہوں گے، طاقتور ہوں گے اور ہماری عوام کے مسائل صحیح طریقے سے حل ہو پائیں گے. تو میں آج بھی اسی چیز کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہر مسئلے کا حل آئین کی سربلندی میں ہے. آئین میں کی گئی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم آئین کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے صوبے بھی مضبوط ہوں گے، ہمارا پیارا پاکستان بھی جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا. جو حوالے سے پچھلے 6-8 مہینے میں کچھ واقعات کراچی شہر میں ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بڑا متحرک انداز سے ان واقعات کو ڈیل کیا، اور جو پاکستان کے دشمن وہ دہشت گردی کرنا چاہ رہے تھے ان منصوبوں کو ناکام بنایا. تو جہاں جہاں اس طرح کی لیٹ سے چیزیں ہو رہی ہیں، لا انفورسمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ چاہے ہماری پولیس ہو، رینجرز ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، وہ مل کر متحرک انداز سے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے شہریوں کو وہ سکون کی فضا دے سکیں. جو خوف کی فضا ایک زمانے میں کراچی شہر میں ہوتی تھی، وہ خوف کی فضا اللہ نہ کرے شہر میں ایک بار پھر واپس آئے. تو انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ شہر امن کا گہوارہ رہے گا، یہ صوبہ امن کا گہوارہ رہے گا، اور ہمارا پیارا پاکستان بھی امن کا گہوارہ رہے گا. ایک بات آپ کے یہاں پر ایک جو بڑی جماعت ہے ان کے سربراہ نے دھمکی آمیز رویہ بھی ڈی ایم سی کے خلاف اپنایا تھا، کیا رہا گئی ہے یا کوئی کام نہ کرنے کی شکایت آئی ہے کہ رکاوٹ؟ دیکھو کوئی نہ کوئی تو گھبرایا ہے، کوئی نہ کوئی گھبرایا ہے. اب یا تو کسی کے کام کرنے سے کوئی گھبرایا ہے،
ٹھیک ہے. قصور کیا ہے کہ جو ملازمین کام نہیں کر رہے تھے, جینون نہیں تھے, ان کی تنخواہ روک دی گئی. جن پارکوں کے اوپر چائنا کٹنگ کر دی گئی تھی پرائیویٹ لوگوں کو کچھ ہزار روپے کے لیے, وہ پارک حوالے کر دیے گئے تھے, اہم مہنگی پراپرٹی حوالے کر دی گئی تھی, اس کو کینسل کر دیا گیا. جو پارکنگ کے ٹھیکے تھے, جو شہریوں سے بار بار پیسے لیتے ہیں, ان کو ختم کر دیا گیا. تو اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی محسن ڈسٹرکٹ سینٹرل کو خوش ہونا چاہیے تھا. اب فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ انتظامیہ گھبرائی ہے یا وہ سیاسی مخالفین گھبرائیں. انتظامیہ تو یہاں موجود ہے, مخالفین مجھے نظر نہیں آ رہے. بہت شکریہ.